مجھے آج کے پروگرام کے اوپر ایک کچھ تھوڑا سا افسوس ہوا. آپ نے اپنا کاروبار چلانا ہے، میرا یہ کاروبار نہیں ہے. پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، نہ مجھے اس سے کوئی تنخواہ ملتی ہے. آپ باقاعدہ طور پہ پے رول کے اوپر ہے. اسلام کا جو قانون شہادت اس کے مطابق کوئی بندے کے بارے میں گواہی دے، کوئی بات کرے جس کے بعد اس کی چپکلش چلی ہو یا مخالفت رہی ہو، تو وہ گواہی میرے بھائی اسلام کے مطابق قابل قبول نہیں ہوتی. آپ کی احمدیت ہی اسی پہ قائم ہے. شیخ صاحب کو ایک ذاتی طور پر، شیخ صاحب مجھے امید ہے برا نہیں منائیں گے، مجھے آج کے پروگرام کے اوپر ایک کچھ تھوڑا سا افسوس ہوا ہے. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. دیکھیں شیخ صاحب، بات یہ ہے، اسلام کا جو قانون شہادت ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص اس بندے کے بارے میں کوئی گواہی دے، کوئی بات کرے جس کے بعد اس کی چپکلش چلی ہو یا مخالفت رہی ہو، تو وہ گواہی میرے بھائی اسلام کے مطابق قابل قبول نہیں ہوتی. آپ خود مانتے ہیں، آج بھی آپ نے یہ ذکر کیا، میں بڑی ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت ہی پیارے محترم نسیم مہدی صاحب جو کہ آج کل بیمار ہیں، ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین آمین. ان کے ساتھ آپ کے جو ہیں، جو بھی کوئی وجہ تھی، میں اس میں نہیں جانا پڑتا، بہرحال تعلقات خراب رہے. لیکن آج کا پروگرام کر کے مجھے یقین ہے کہ آپ نے محترم نسیم مہدی صاحب کو دکھ پہنچایا ہے میرے بھائی. ایک بندہ پہلے ہی بیمار ہے، ایک بندہ جس کے ساتھ آپ کے اختلافات رہے اور آپ جماعت کے بھی مخالف ہیں. تو آج کا پروگرام سن کے مجھے بہت افسوس ہوا ہے. بجائے سے کہ آپ ہماری طرح ان کے لیے دعا کرتے، آپ نے یہ پروگرام کر کے ہم جہاں احمدیوں کے دل دکھائے ہیں وہیں پر محترم نسیم مہدی صاحب کا بھی مجھے یقین ہے کہ دل دکھایا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی کریں. لیکن یہ مجھے چونکہ محسوس ہوا تھا، میں پروگرام شروع سے سن رہا تھا، اور جس طرح آپ نے ایڈورٹائز کیا پروگرام، میں نے کہا پتہ نہیں کیا آپ نے بات بتانی ہے. لیکن وہی وہ کہتے ہیں محاورہ، وہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا کچھ. تو میرے بھائی اس لیے اپنی ذاتی دشمنیاں جو ہیں ان کو نکالنے سے پہلے یہ خیال رکھا کریں کہ جس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے اس کی حالت کیا ہے، وہ شخص بیمار ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اسلام. واہ جی، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے. شیخ صاحب، فاروق صاحب دیکھیں، ابھی ہے آپ چونکہ خود یہ مان چکے ہیں کہ مانتے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں بھی آ کے کہ آپ کو اسلام کا زیادہ نہیں پتا، کوئی زیادہ، لیکن اسلام کا جو قانون شہادت ہے اس کے مطابق میرے بھائی. ارے سر کب نہ کہا ہے میں تو واہ کر رہا ہوں آپ کی بات پہ کہ اتنی اچھی اخلاقی باتیں ڈاکٹر صاحب سے، میں تو واہ کر رہا ہوں. فاروق نے بات ختم کر لی. ہاں جی میرے بھائی، یہ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ مخالف کے بارے میں گواہی اسلام کے مطابق قابل قبول نہیں ہوتی؟ یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، یہ سب آگے. ہاں جی، یہ نوٹ ہو گئی بات، آپ آگے فرمائیں، میں نوٹ کر رہا ہوں. چلے میں نے یہی بات کرنی تھی. اب باقی آپ بیشک اپنا پروگرام جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. وہ رکھیں گے تو اب آپ سنیے گا بھی، جواب سننا دوبارہ کریں گے یا میں آپ کی غیر حاضری میں دوں؟ نہیں، آپ، میں یہاں موجود ہوں. آپ بیشک. بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے میں نے خاموشی سے سنا ہے، آپ بھی پسند آئے یا نہ آئے پورا جواب سن کے جائیے گا. پہلی چیز تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میرا نہیں خیال کہ نسیم مہدی کے بارے میں وہ نرم گوشہ جماعت کے کسی فرد کا بھی ہوگا جتنا میرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس شخص کا جتنا مشکور اور ممنون ہوں، آپ میں سے کوئی نہیں ہے. بلکہ اس بات کے اوپر اس شخص کو برا بھلا بھی کہا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح آپ نے آخر میں ایک بات کی کہاوت کے طور پہ، میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک شخص نے ایک کبڑے کو لات ماری، اس نے تو اپنی طرف سے اس کے ساتھ غصہ نکالا تھا، لیکن اس کا کب نکل گیا، وہ سیدھا ہو گیا. میں اس چیز کو اس طرح سے لیتا ہوں. اور میرے، اگر آپ نے کہا کہ پروگرام سنا ہے، تو مجھے آپ کی اس ذہنی اور علمی بددیانتی پہ نہایت افسوس ہے کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں جس طرح سے یہ بات کی اور نسیم مہدی صاحب کے بارے میں جو میں نے اپنا سارا سلسلہ دیا کہ کس طرح سے یہ واقعات چلے، کس طرح سے ہوئے. گواہی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دو فریق سامنے ہوں. یا یہ صاحب ضروری نہیں ہے
کہ آپ ہر فیلڈ میں ماہر ہوں، عالم ہوں. یہ چیز سوچ کے کہ اگر آپ نے یہ بات نہ کہی ہوتی کہ میں پروگرام سارا سن رہا ہوں تو میں سمجھتا چلیں انہوں نے نہیں. اگر آپ نے سنی ہے اور اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ پروگرام کر کے تو میں نے زیادتی کی، برائی کی، نسیم مہدی سے میں نے دشمنی کی، افسوس ہے آپ کی ذہنی حالت پہ اور آپ کے علم کے اوپر کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی نیتوں پہ شک کر رہے ہیں. جبکہ پھر یہی چیز اگر آپ اپنے لیے جانتے ہیں تو مجھے بھی دیں اختیار کہ میں یہ کہوں کہ آپ لوگ منافقانہ طور پہ ان کے لیے دعا گو ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جماعت کے نظام سے ذرا سا کر جاتا ہے اس کے لیے تو حکم ہے مرزا طاہر کا کہ ان سے ملا بھی نہ جائے. آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وہ جھوٹ ہے اور آپ اس کی زندہ مثال ہیں اور زندہ چلتی پھرتی، میں لاش نہیں کہوں گا، ایک نشانی ہے آپ جو مرزا غلام احمد نے جھوٹ کی بنیاد پہ اس کلٹ کی رکھی تھی اور آج آپ سب کے سامنے ہیں. یہ لفظوں کا کھیل کھیلنا میرے پیارے بھائی، میرے محترم، یہ الفاظ استعمال کر کے اگر آپ کسی کو گالی دینا چاہیں یا برا کہنا چاہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ شوگر کوٹڈ اس کو تھوڑا سا کر رہے ہیں. مومن کا کام ہے بات سیدھی اور صاف کرے. میں نے آج کے پروگرام میں جیسا کہ فاروق نے سوال پوچھا کہ ایسے اور بھی لوگ ہیں، آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی کہ آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے کہ دیکھیں جی نسیم مہدی صاحب کے بارے میں بات کی گئی، یہ بات ان کے بارے میں غلط ہے، میں اس کا شاہد ہوں. فلاں جی مشتاق صاحب کے بارے میں، رشید چودھری آرکیٹیکٹ کے بارے میں، وہ جو فرانس کے پہلے مبلغ تھے عطا اللہ، فضل اللہ انوری، کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی. کیا آپ کے علم میں نہیں ہے یا آپ کی خاموشی کو میں یہ سمجھوں؟ آپ کا ان کا ذکر نہ کرنا میں یہ سمجھوں کہ میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ آپ کا رویہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نے اتنا بڑا ظلم کر دیا اور الزام لگا دیا کہ میں نسیم مہدی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، جبکہ آپ یہ سٹریم سن لیں. میں نے بتایا کہ میں بتدریجاً کس طرح سے میرے خیالات میں تبدیلی آئی ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. یہ صرف اپنی نمائش کے لیے آ کے اس طرح کی بات کرنا اور یہ کہنا اپنی، اور یہ بھی آپ کا مسئلہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ اس میں شامل رکھیں جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، کہ یہ میری بات بھی اس میں رکھیے گا کہ آپ یہ صرف ریکارڈنگ کے لیے، شو آف کے لیے آتے ہیں، نتھنگ ایلس. جیسے خلیفہ ثانی کہتے تھے نا، میں وہاں گیا، میں نے اس سے بات کی، میں نے اس سے 1 گھنٹہ تبلیغ کی اور میں واپس آ گیا. یہ تبلیغیں شبلیغیں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. تبلیغوں کا اصل حقائق کا بیان کرنا کچھ اور ہے. میں نے تو یہاں تک آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا کیا اس شخص نے وہ چیزیں کی ہوئیں اور اس پہ ریئیکشن کیا. وہ ساری چیزیں آپ اس میں سے کسی ایک پہ لے آئیں. آپ نے کہا جی وہ شخص ایسا نہیں ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا غلام احمد کی 83 کتابیں بھری پڑی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں موجود نہیں تھے اور انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے سامنے نہیں تھے اور ان کے گھر والوں کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. سو محترم بات یہ ہے، آپ نے اپنا کاروبار چلانا ہے. میرا یہ کاروبار نہیں ہے، پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، نہ مجھے اس سے کوئی تنخواہ ملتی ہے. آپ باقاعدہ طور پہ پے رول کے اوپر ہیں. آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ کی احمدیت ہی اسی پہ قائم ہے، ورنہ اگر آپ ہوں اللہ اللہ کرنے والے تو آپ یہ کام نہ کریں. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جماعت کے، اگر میں یہ کہوں نا ماتھے پہ قلم کا ٹیکا ہے تو غلط نہیں ہوگا. آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جو یہ مباحثے آپ نے مقابلے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کا تعلق حقائق سے نہیں ہے میرے بھائی، ان کا تعلق صرف اپنی ذاتوں سے، اپنی شخصیات سے آپ نے رکھا ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ بہت شکریہ شیخ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2 پوائنٹس رکھے تھے محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے کہ نسیم مہدی صاحب کو دکھ ہوا ہوگا اور وہ حیات ہیں، تو یقیناً یہ بات ٹھیک ہے. اچھا جی، اور دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا کہ بجائے اس کے ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا ہوں، شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے، میں بول رہا ہوں سر. دوسرا ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ رکھا کہ بجائے اس کے کہ آپ دعا کرتے. اب ناظرین یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور یہاں یہ کمنٹس عوام کے بتا رہے ہیں، یہ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. یہ کسی ہمارے ناظر کا کمنٹ ہے کہ شیخ صاحب نسیم مہدی کے حق میں یہ سٹریم کر رہے ہیں، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے.
کہ وہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہدایت کی اور صحت کی بار بار دعا کروا رہے ہیں, اور جماعت کا ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ. تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے وہ ارنب گوسوامی کی طرح ہمارے پیارے ڈاکٹر صاحب جو کہ ایک یوٹیوب چینل کو رن بھی کرتے ہیں, ان کو نہیں نظر آ رہا. یہاں 2-3 احمدی آئے, ان میں سے کسی کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہ ان کے خلاف ہو رہی ہے اسٹریم. کسی نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا, صرف یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو نظر آیا. موجود ہیں ایک احمدی ناصر صاحب اوپر, ان کو میں نے 3 دفعہ پوچھا کہ سر آپ کا کوئی اور سوال, کوئی اعتراض, کوئی بات, انہوں نے کہا نہیں. ان کو بھی نہیں یہ نظر آیا, ان بزرگ کو بھی نہیں نظر آیا کہ یہ خلاف ہو رہی ہے. لیکن کمال جائیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو نظر آ گیا کہ یہ خلاف ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے دے دیا اپنا جواب, اور ناظرین کو پتا ہے کس نے دعا کی اور کس کے لیے کی ہے. جی جزاک اللہ. بات یہ ہے محترم, میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں اپنا کامنٹ کرنے لگا ہوں, اور میں نے اسلام کے قانون شہادت کے سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کی جو کہ سر یہ بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. عدالت تو نہیں نا لگی ہوئی ہے. وہ جو آپ, میں نہیں چاہ رہا تھا اس بحث میں جانا, آپ مجھے لے آنا چاہ رہے ہیں, میں جاؤں گا پھر بھی نہیں. صرف مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں, جو بار بار شہادت کر کے سر آپ اپنا علمی مرتبہ ہم غریبوں پہ جھاڑ رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, یہاں پہ کوئی قتل کا مقدمہ نہیں چل رہا, اور نہ ہم ان کے خلاف سٹریم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو گواہی کس چیز کی ہے؟ ہم تو ان کے حق میں بات کر رہے ہیں, ہم تو ان کی خدمات جماعت کے لیے بتا کے اور بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ وہ بات یہ ہے, وہ اپنے رویے سے وہی ثابت کریں. لیٹس بی رن دا پروگرام. مطلب یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بڑے ہیں, آپ سچے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, بس بات کو چھوڑیے. نو یہ آپ ہمارا کام خراب کر رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ اپنا ہمارا کام خراب کر رہے ہیں. آپ کا کام ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی نہیں, آپ اس چیز کو. ہاں جی, میں بالکل جی گھبراتا ہوں, ڈرتا ہوں آپ سے جی. اور بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے میں بھی ڈر گیا. یہ غلط بات ہے نا میرے بھائی. ڈاکٹر صاحب میں بھی ڈر گیا, ہم سب ڈر گئے. اب ہم ناصر احمد صاحب کو لے لیں ڈاکٹر صاحب. جی میرے ناصر احمد صاحب ضرور لیں, لیکن جی ناصر صاحب, ذاتیات پہ جی محترم ناصر صاحب, تھینک یو. جزاک اللہ, بہت شکریہ. نہ یار یہ مجھے ڈرگ دو نہ یار, یہ نہیں, کسی کو ڈرگ نہیں چاہیے.